یہ نشے کی بیماری کا جو سٹگما ہے یہ کافی وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے اور یہ علاجوں میں خلل ڈالتا ہے، یہ زندگیوں میں خلل ڈالتا ہے۔ سٹگما سے مراد یہ ہے کسی چیز کے ساتھ کوئی منفی چیز کا تاثر ابھرنا، بدنامی، یعنی نشے کے حوالے سے صدیوں سے بدنامی ہے جو کہ ایکیومولیٹڈ بدنامی ہے، اور نشہ کرنا سٹگمیٹک ہے، اور انسان کی کنفیوز ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ نشے سے متعلقہ ہر چیز کو سٹگمیٹک سمجھتا ہے، چاہے وہ علاج جیسی اعلیٰ چیز کیوں نہ ہو۔ جنرلی آپ دیکھیے کہ ری ہیب میں جانا بھی سٹگمیٹک سمجھا جاتا ہے۔ ری ہیب میں جانا، کسی بندے کے بارے میں، کسی دوست کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ ری ہیب میں گیا ہے تو اس کے تمام دوست اس کو کہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتہ ہے وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی جانے کی؟ چونکہ ان کے اپنے سٹینڈرڈ سے ان کا دوست ٹھیک تھا، ان کا جو طوطا پنجرے میں چلا گیا تھا وہ ٹھیک تھا، اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ خام خواہ ہمارے دوست کو تکلیف ہوئی، کیونکہ جو سٹگما ہے، جو بدنامی ہے ری ہیب سے منسلک، وہ ایکچولی دو وجہ سے ہے۔ ایک تو ہسٹوریکلی 300 سال پہلے جب ری ہیبس کا آغاز ہوا تو وہ پسماندہ تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ نشے سے متعلقہ ہر چیز کچھ نہ کچھ بدنامی کا پہلو رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شادیوں بیاہوں میں مہندیوں پہ شراب کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، کسی گاڑی کی ڈگی میں ایک بندہ جاتا ہے تو وہ لے کے آتا ہے تو دوسرا بندہ جا رہا، بڑی آنیاں جانیاں لگی ہوتی ہیں، تو کھل کے نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سٹگمیٹک ہے ہسٹوریکلی، اور اس سے پھر منسلک ہر چیز سٹگمیٹک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو پہلا کانٹیکٹ تھا ولنگ بیز کے ساتھ وہ کتنا مشکل تھا اور کتنا ڈیلیڈ تھا۔ مجھے کئی دفعہ فیملیز بتاتی ہیں کہ میں 5 سال سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے میری سینکڑوں ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں، اور پھر کبھی ان کو حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں۔ سینکڑوں ویڈیوز دیکھنے کے بعد ٹوٹل کوئی 7000 ویڈیوز ہیں، پر جب کوئی 500 ویڈیوز دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرا خیال ہے جانا ہی چاہیے۔ آپ کے خیال میں کتنی ویڈیوز دیکھنے کے بعد رابطہ کر لینا چاہیے؟ ایک، جسٹ ون، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے، من کے قدم ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ گھر سے آتے ہیں ایویں چکر لا کے چلے گئے، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی یہاں دھماکے تو نہیں ہو رہے، اور وہ آہستہ آہستہ فیملیئر ہو کے تو پھر حوصلہ کر کے، پھر ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے، پھر کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام ہوتا ہے۔ جب آپ جنرلی ری ہیب کے بارے میں منفی تاثر رکھتے ہیں تو نیچرلی آپ کے لیے پھر ری ہیب سے رابطہ کرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایکسپلور کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جب آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ جو آپ کی مطلوبہ جگہ ہے وہ کون سی ہے۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔